آج پرائم منسٹر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. تو میں ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ جرمن نازی پارٹی کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے گوئبلز کے خطاب کا جدید دور میں اگر کوئی حقدار ہے تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. انہیں جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے حامیوں کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا اور یہ کتنی آسانی سے یہ بھول گئے کہ وہ 1 سال تک اپنے حامیوں کو تشدد پر اکساتے رہے اور فوجی اور انٹیلیجنس قیادت کو غلط ناموں سے پکارا اور حقیقی آزادی کے نام پر لوگوں کا جذباتی استحصال کیا. تو یہ ایک لمبی ٹویٹ ہے لیکن اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ایگری کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو کیس ہے اسے اسپیشل کورٹس میں چلنا چاہیے. تو یہ فرمائیے خرم صاحب, آپ بہت قریب رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, تو یہ فرمائیے کہ واقعی ذمہ دار ہیں صورتحال کے اور ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے اور اسپیشل کورٹ میں چلنا چاہیے, ملٹری ایکٹ کے تحت کرنا چاہیے؟ سر 100% ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار اور ہے ہی کوئی نہیں. ہی از دا ون جس کے پاس بوٹ کو انہوں نے سٹیر کر کے اس ڈائریکشن میں ڈالا اور ہم اس وقت یہ بولنا شروع کر دیا ہم نے کہ ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے. ٹھیک. اور ہم نے اس وقت بولنا شروع کر دیا کہ یہ خونی انقلاب والا جو الفاظ ہیں یہ استعمال غلط ہو رہے ہیں اور کنٹینر کے اوپر سے استعمال ہوئے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر خونی انقلاب کی طرف بات جائے گی. اب خون کس کا, یہ انقلاب کون سا, یہی ہمارے بچے جو سارے یہاں پہ ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایموشنلی بھی, مفادات بھی, ایک نفرتیں اتنی شدید بڑھ چکی ہوتی ہیں. ہی واز ویری وائز اور ویری وکٹ ان دیٹ کہ اس نے حق اور باطل کی جنگ قرار دے کے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو کہہ دیا کہ تم حق پہ ہو. ایون یہاں تک بات چلی گئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہات دے جانے لگیں کہ ہم تو یہ ہیں اور ریسٹ آف دا پاکستان, آل آف دا پاکستان انکلوڈنگ ایوری ون, یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو تم اگر اڑا کے بھی رکھ دو اور جو کچھ بھی ہو جائے تو تم جسٹیفائیڈ ہو. دس واز دا موسٹ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ عوام کو تشدد پر اکسایا گیا؟ 100% دس واز دا مینڈیٹ, 100% وہ کیا گیا. عمل بولتا ہے, ایکشن بولتا ہے کہ ایکشن واضح ہے کہ نہیں, اور ان کا ایکشن بولا. اس وقت ہم نے کہا یہ کام نہ کیجئے, رک جائیے, آپ ایک پروگریسو پارٹی ہیں, لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو چانس مل رہا ہے بہت بڑا, قوم کو لیڈ کیجئے, یہ کام نہ کیجئے. لیکن ہی کیپٹ آن ڈوئنگ دیٹ, اپنی مرضی کے اسسٹنٹس کو ساتھ رکھتے موومنٹ چلتی. مس لیڈ ہوئے کیا ہوا؟ نہیں, کوئی مس لیڈ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا اپنا خیال تھا کیسے کرنا چاہیے, جیسے اپنا پلان تھا. ہی واز دا لیڈر آف دیم. مس لیڈ کیا مطلب بچہ, یہ ہمارا ایک اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ سادہ پتر بہت چنگا ہے تو انہوں نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا. مسلیڈ کیسے ہوئے؟ دس از واٹ ہی ڈیزائنڈ, دس از واٹ ہی از فرام ان سائڈ. تو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سر, بالکل چلنا چاہیے, اور ملٹری کورٹ میں چلنا 100% چلنا چاہیے. اور آپ کا خیال ہے چلے گا یہ کہ انشاءاللہ چلے گا اور سزا ہوگی ان کو؟ سر جو ایکشن ہے, اگر عمل جیسا ہے ویسی سزا ہو. یہ تو بالکل وہ سوال ہے آپ کا کہ میں آؤں ساری چیزیں توڑ دوں اور آپ کہیں سزا ملنی چاہیے, میں کہوں سزا نہ دینا. بھائی توڑنے کی سزا تو ملے گی. مجھے بتائیں 9 مئی کے بعد کس کے پاس رہ جاتا ہے اخلاقی جواز, کسی کے پاس بھی, ابھی بھی پروٹیکٹ کیا جائے, ابھی بھی اس چیز کو بہتر کہا جائے, ابھی بھی کہا جائے کہ کچھ ڈائریکشن ٹھیک تھی. سر ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پرسوں کا عدلیہ کے اندر ان کا بیان, ٹھیک, جو سب سے اہم ترین چیز ہے غداری ہونا. میں نے غداری نہیں کی, غداری جنرل باجوہ نے کی. سر عدلیہ کے اندر جو بیانات ہیں اور یس اور نو کے آنسر ہیں, ان کے اوپر عدلیہ پوچھتی آ رہی ہے, وہ کہتی ہے آپ کو یہ کس نے کہا, یعنی انکوائری رپورٹ جی آئی ٹی, سوری ٹو کریکشن, جی آئی ٹی آگئی, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا, آپ نے کیا, انہوں نے کہا نو 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 نو. تو کس نے کہا, سم ون ٹولڈ می. انہوں نے کہا جی مجھے کچھ کسی نے بتایا تھا اور میں نے اس کے مطابق کہہ دیا, ثبوت میرے پاس کوئی. جی سر, یہ سم ون ہوں کیڑا ہے, this is Imran Khan has to tell that someone and PTI has to tell that کہ وہ someone کون تھا جس کی بنیاد پہ نہ صرف پوری قوم برباد ہوئی, پولرائزیشن ہوئی, بچے آج چھڑ رہے ہیں جیلوں کے اندر, ماں باپ رو رہے ہیں, اور اس کے بعد سم ون کا ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو کچھ خیر معلوم ہے کہ وہ سم ون کون ہے, آپ کو پتا ہے, ہمیں آئیڈیاز ہیں کون ہے. میں نہیں آؤں گا میں چیزوں کو جیسے یہ فرمائیے سر, اب کوئی گنجائش بچی ہے ویسے کسی نہ کسی جگہ سے, کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو 9 مئی والا واقعہ آج ہو رہا ہے نا, اس 9 مئی والے واقعے سے پہلے بھی 175 کے قریب ایف آئی آریں تھیں جو اب 185 کو کراس کر گئی ہیں, 185 کو کراس کر گئی ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن جتنی کر سکتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس کے خلاف 185 کے قریب ایف آئی آریں کٹی ہیں 75 سال کی تاریخ میں.
یہ واقعہ شروع غلط ہیں، جھوٹی ہیں، جھوٹی ہیں 99.9%. تو یہ آپ کا پورا صاف آزاد آپ میڈیا وزیر کا پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ڈی جی سی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے قتل کروانے کی کوشش کی، اس کے بعد کیا، اور ثبوت کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے مدعی تو صرف انڈیکیٹ کرتا ہے نا، یہ پراسیکیوشن کا کام ہے کہ ٹو ڈگ آؤٹ دی ٹروتھ. کیا مجھے بتائیں کہ اس کے جو جے آئی ٹی کی جو ٹیم تھی اس کی جو منٹس تھے، مجھے بتائیں کہ نوید نے قاتلانہ حملہ کیا، فرض کرو وہ بھی اس میں شامل تھا، سامنے اس کی گولی لگی، 1 گھنٹے کے اندر 3 ویڈیوز کس نے ریلیز کیے ہیں؟ جس جے آئی ٹی نے ڈگ آؤٹ کی چیزیں کہ 3 شوٹرز تھے، مجھے یہ بتائیں کہ جن کے اوپر ان کا اعتراض تھا وہ بن گئے تھے کہ کوئی آزاد فورم آئے، میں وہاں پہ ثبوت پیش کروں گا. آزاد فورم یہ جے آئی ٹی ہے پولیس کی نگرانی میں جو ان کے خلاف 185 ایف آئی آریں کاٹ چکی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر نگرانی. مجھے آزاد فورم تو یون رہ جاتا سر. پھر دیکھیں آزاد جوڈیشل فورم بنتا ہے، آزاد کوئی انڈیپینڈنٹ جس کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہو، ہاں بھائی یہ بندہ کم سے کم اس میں سے مجھے ان پولیس آفیشلز کے اوپر ٹرسٹ ہے، تو ثبوت ہے ان کے پاس آج بھی. تو دیکھیں جب کوئی انویسٹیگیشن ہوگی تو کوئی ثبوت کی بات ہوگی نا. انویسٹیگیشن ہی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن کون کرے گا مجھے بتائیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، انویسٹیگیشن ٹیم جو یہ جے آئی ٹی تو کس کیس کی کر رہی تھی؟ اس جے آئی ٹی ٹیم نے ڈگ آؤٹ کیا نا چیزیں. ایک جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کی کر رہی تھی، ایک جے آئی ٹی تھی، دوسری یہ جو الزامات ہیں اس کے اوپر کر رہی. دیکھیں یہ جے آئی ٹی وہ تھی جو 9 مئی کے بعد ہونے والے پرچے تھے اس کے اوپر ہو رہی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جے آئی ٹی قاتلانہ حملہ کے اوپر ہوئی تھی وہ کدھر گئی ہے؟ اس جے آئی ٹی کو کام کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ وہ ڈوگر کو کیوں ہٹا دیا گیا اور وہ رپورٹ کیوں غائب کر دی گئی؟ اور وہ جو کچھ جن کے اوپر ان کا اعتراض تھا کہ ان کو نہ لگائیں ان کو اس کا انچارج بنا دیا گیا. آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو آپ کو پیش کر دینے چاہیے. اس بندے نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی تھی، یہ ثبوت ہے، بات ختم. دیکھیں چوئی صاحب کرمنل انویسٹیگیشن میں مجھے ایک بات بتائیں، ایک رات کے 8 بجے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، صبح تمام اخباروں میں وہ سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہیں، وہ انویسٹیگیشن رپورٹ یا جے آئی ٹی کی رپورٹ رانا ثناء اللہ جا کر کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا، کبھی انویسٹیگیشن پریلیمنری سٹیج پہ اس کو پہلے آؤٹ کر دیا جائے. کسی وقت بھی لگایا جا سکتا ہے. اچھا مجھے میری ایک بات سنیں، عمران خان نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کے بالادستی، قانون کی حکمرانی کی بات کی. میں اس کے مد مقابل سٹیٹمنٹس اٹھائیں، مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، نواز شریف کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، اور گجرانوالہ کے جلسے کی آپ اٹھائیں جس کے وہ جو وردی والا نعرہ کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہاں کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھائیں. یعنی یہ تو کسی یہ جائز ہے، جسٹیفائیڈ ہے. خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا خیال؟ زیادتی ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی. آج کی تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پتا ہے کہ واحد پاکستان کا فیڈریشن کی علامت ہے پاپولر لیڈر ہے. اب مسئلہ اس سے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ فیلڈ میں رہتا ہے تو یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی بھی شامل کر لیں تو یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ہرا نہیں سکتے. ہر حال میں اس کو سائیڈ لائن کرنا ہے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ان کو کھلا موقع ملے، اور اس کے باوجود تاکہ جا کر کے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مارکیٹ میں جا سکیں، پبلک میں